بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ تم میں سے جو بھی باتقویٰ رہے گی اور کھلم کھلا گناہ نہیں کرے گی اور اپنے بستر سے لگی رہے گی یا اپنی چٹائی سے اس کی کمر لگی رہے گی، وہ ہوگی آخرت میں میری بیوی۔ اور جو ان کاموں کی رعایت نہیں کرے گی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں زوجہ نہیں ہوگی۔ ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ضعیف ثابت کیا جائے، لیکن ہم یہاں پر عرض کریں گے کہ اگر اسے آپ ضعیف ثابت کرنا بھی چاہیں تو بھی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ موضوعات جو اس روایت میں ڈسکس ہوئے وہ سب کے سب تعلیمات قرآن کے عین مطابق ہیں۔ روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، طبقات ابن سعد جلد نمبر ہے 10 اور صفحہ نمبر ہے 198 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا، ایتکن اتقت اللہ ولم تأتی بفاحشة مبینة ولظمت ظہر حسیرها فہی زوجتی فی الآخر۔ اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا، تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا اور کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گی اور اپنی چٹائی کی پشت سے چمٹی رہے گی، وہی آخرت میں میری بیوی ہوگی۔ وَلَزَمَتْ ظَهْرَ حَسِيرِهَا، یعنی چٹائی سے اس کی پشت لگی رہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے۔ یہی روایت کنز العمال میں بھی نقل ہوئی، صرف ترجمے کے لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ جلد نمبر ہے 12 اور حدیث نمبر ہے 34401، اور جو اس کا ترجمہ بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور واضح برائی کا ارتکاب نہ کرے اور اپنی چٹائی کی پیٹھ کو لازم پکڑے تو وہ آخرت میں میری بیوی ہوگی، یعنی اس کی پیٹھ اپنے بستر سے لگی رہے۔ یہ محاورتاً گفتگو ہے، یعنی وہ اپنے بستر کو نہ چھوڑے، وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور اب اگلے مرحلے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ عین تعلیمات قرآن مجید کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر اس کو ضعیف بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا ہر جملہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ تو یہاں پر توجہ رہے کہ ازواج نبی عام خواتین کی طرح سے نہیں ہیں، یعنی ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کب؟ ان اتقیتن۔ اور اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایتکن اتقت اللہ، کہ تم میں سے جو بھی صاحب تقوی ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ صرف زوجہ ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی جس کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی، وہ کافر ہو گئی تھی۔ تو بیویوں کا یعنی ازواج مطہرات کا احترام ہے، لیکن کب؟ کہ جب وہ صاحب تقوی ہو، اور یہ قرآن مجید میں واضح بیان کر دیا گیا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، بس اصل شرط ہے پرہیزگاری یعنی تقوی الہی۔ دوسرا موضوع جو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ تَأْتِ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، اور اسی کی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 میں توجہ دلائی، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ازواج نبی، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو تو اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب یہاں پر توجہ دیں کہ صرف ظاہری گناہ پر یہ سزا ہے۔ اب اگر کوئی زوجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف جنگ کرے اور خود اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کو کافر کہے اور ان کے قتل کا فتویٰ دے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ کہے، تو جن میں سے کہ اہم ترین موضوع ہے رضا الکبیر کا، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کام کرے گا تو وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جب ساتھ نہیں ہوگا تو لا محالہ آخرت میں ان کی زوجہ وہ خاتون نہیں رہے گی۔ تیسرا موضوع کہ جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، وَلَزَمَتْ ظَهْرَ حَسِيرِهَا، حسیر یعنی چٹائی، اور ساتھ میں بستر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ اس کی پشت کے لیے لازم ہو جائے کہ وہ اپنی چٹائی سے لگی رہے۔ یہ کنایا ہے کہ بس اب گھر میں ہی بیٹھنا، ہلنا نہیں۔ اور اسی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توجہ دلائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
کہ اے نبی کی بیویاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا اور سابقہ زمانے کی جہالت کی روش پہ نہ چلنا۔ تو اب وہ ازواج کے جو گھر سے نکلیں اور جنگ کریں اور قتل عام کا بازار گرم کریں، کسی ایک فرد کو قتل کر دیا جائے تو عذاب علیم ہے جہنم میں، اور اگر کوئی 10,000 سے 36,000 افراد کے قتل کا سبب بنے، کیا وہ ذات جنت میں جا سکتی ہے؟ اب جب ایسی ذات جنت ہی میں نہیں جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کیسے ہو سکتی؟ تو یہ تھا اس روایت کا اصل موضوع۔ لیکن اب ہم اور روایات بیان کرتے ہیں کہ جن سے پتہ چلے گا کہ گھر سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت ہی قوی عمل تھا، چاہے جائے کہ جنگ کے لیے، قتل عام کے لیے، دہشت گردی کے لیے، حق کی مخالفت کے لیے۔ طبقات ابن سعد آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر ہے 4 اور حصہ ہے ہفتم، اور ہیڈنگ آپ کے ٹاپک آپ کے سامنے ہے، اور ٹاپک ہی یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج مطہرات کو حج کرانا۔ اور اس میں سے جو پہلا موضوع ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا اور کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گی، وہ اپنی چٹائی کی پشت سے چمٹی رہے گی، وہی آخرت میں میری بیوی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ روایات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی عورتوں سے فرمایا یہی حج ہے، پھر بوریوں کا ظہور ہوگا۔ یہ ترجمہ بڑا عجیب و غریب کیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا بس یہ جو حج کر لیا بس کر لیا، اب کیا ہے بوریوں، یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے حصیر کا یعنی چٹائی کا، کہ اس پہ ظہور۔ اب ظہور سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، یہ ظہور سے مراد ہے یعنی پیٹھ، اب تمہاری پیٹھ بوریوں سے لگی رہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام ازواج مطہرات حج کیا کرتی تھیں، البتہ سودا بنت زمعہ و زینب بنت جحش حج نہیں کیا کرتی تھیں۔ یہ دونوں کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی جانور حرکت نہ دے۔ عربی کا بھی متن آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاذہی ثم ظہور الحسر، اور پھر تمہاری پیٹھ ہوگی چٹائیوں کے ساتھ، کہ تمام ازواج نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الا سودا بنت زمعہ و زینب بنت جحش قالتا لا تحرکنا دابۃ بعد رسول اللہ، یعنی کوئی جانور ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اب اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی بیویوں سے فرمایا یہ حج ہے، پھر بوریوں کا ظہور ہوگا، کہ دوبارہ آپ نے یہی روایت نقل ہوئی اور فرمایا کہ بس ایک دفعہ حج ہو گیا، اب دوبارہ جو ہے تم لوگوں کو حج نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے حتیٰ حج کے لیے۔ پھر تیسری روایت آپ کے سامنے ہے بأخبار محمد بن عمرو بحدیث عبداللہ بن محمد بن حرملہ عن عطا بن یسار، اور یہ وہی والی روایت ہے کہ جو ہم نے سب سے پہلے بیان کی۔ اور پھر اس صفحے میں جو چوتھی روایت ہے، اور وہ روایت ہے از ابن سیرین از سودا بنت زمعہ، میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھوں گی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو حکم تھا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اس سے جو مفہوم ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمجھی تھیں وہ یہ کہ حتیٰ حج کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا ہے، چاہے جائے کہ جنگ کے لیے اور قتل عام کے لیے۔ تو جناب حضرت سودا نے دوبارہ کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکال۔ اب صفحہ نمبر 155 میں محمد بن عمر سودا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک نیک خاتون تھی۔ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور جناب عائشہ جنگ پہ بھی گئیں، تو لوگوں کی نگاہ میں ان کا احترام تھا کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے عمل کیا، یعنی کچھ نے عمل نہیں کیا۔ یہ حج ہے، پھر چٹائیوں کا ظہور ہے، اس لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتے دم تک حج نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہی موضوع ڈسکس ہوا اور یہ جناب سودا کے بھتیجے سے روایت نقل ہوئی موسیٰ بن یعقوب زمی سے، اپنی پھوپھی سے، اور وہ اپنی والدہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زینب بنت جحش نے حج نہیں کیا، بس آپ کے ساتھ حج کر لیا تھا۔ یعنی جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے بعد دوبارہ حج نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ عہد فاروقی میں 20 میں اپنے رب سے جا ملی۔ اور پھر اس کے بعد موضوع ہے کہ حضرت عمر نے امہات المؤمنین کو حج اور عمرے سے روک دیا تھا، یعنی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو حتیٰ حج کے لیے بھی گھر سے نکلنے کے لیے منع کیا ہے، چاہے جائے کہ میدان جنگ میں جا کر مسلمانوں کے قتل عام کا سبب بنے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جب حضرت عمر نے
23 میں اپنا آخری حج کیا تو امہات المؤمنین نے بھی آپ سے حج کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ اب یہاں پر پتہ چلا کہ آخر زمانے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے لگے، جیسا کہ بہت ساری جگہ انہوں نے احکام کو بدلا، تو یہاں پر بھی انہوں نے احکام کو بدلا اور ازواج کو حج میں ساتھ لے کر گئے۔ اب اسی صفحہ نمبر 155 کے آخر کی جو روایتیں ہیں، باخبار محمد بن عمر بحدیث ابراہیم بن سعد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبد الرحمن سے کہ مجھے اور عثمان کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے سال ازواج مطہرات کے ساتھ بھیجا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جناب عمر نے مخالفت نہیں کی اور ازواج کو حج پہ جانے سے روکا، عمرے پہ بھی جانے سے روکا، لیکن آخر زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو حج پر لے جانا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد روایت ہے باخبار محمد بن عمر بحدیث فربہ بن زید از عائشہ بنت سعد از ام زرعہ بسماع عائشہ، حضرت عمر نے اپنے عہد میں ہمیں حج اور عمرے سے روک دیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے عہد کے آخر سال میں آپ نے ہمیں حج کی اجازت دے دی، پھر ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے پہلے روکا تو کیوں روکا، اور اگر وہ روکنا غلط تھا تو گناہ تھا، اور کیا دلیل تھی اس روکنے کی، اور اگر اجازت دی تو کیوں اجازت دی اور اس اجازت کی دلیل کیا ہے؟ لہٰذا یا انہوں نے پہلے غلط کیا، ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج پر نہیں جانے دیا اور عمرے پہ نہیں جانے دیا، یا بالآخر بعد میں غلط کیا۔ اور پھر گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ زینب عہد عمر میں فوت ہو گئیں اور انہیں حضرت عمر نے حج نہیں کرنے دیا، اور سودا تو نبی کی وفات کے بعد گھر سے باہر نکلی ہی نہیں اور ہم سے پردہ کیا جاتا تھا، یعنی وہ پردہ کرتی تھیں۔ اور یہاں پر پتہ چلا کہ کچھ خواتین ایسی بھی تھیں کہ جو پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اب اسی کے حوالے عربی متن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کتاب طبقات الکبیر ابن سعد ہے، جلد نمبر 10 ہے، اور جو ریٹ سے ہم نے 198 میں ہائی لائٹ کیا ہے وہ حدیث اول ہے جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی، اور اسی کی بنیاد پر ان موضوعات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حوالے کے لیے عربی آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد میری ازواج حتیٰ حج اور عمرے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اس حکم پر عمل کیا، لیکن آخر میں اس حکم کے وہ مخالف ہو گئے اور خود ازواج کو لے کے چلے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ازواج تھیں وہ ساتھ نہیں گئیں۔ اب یہاں سے تصور دوبارہ کریں کہ وہ ازواج جو گھر سے باہر نکلیں اور قتل عام کا بازار گرم کیا، دہشت گردی کا بازار گرم کیا، کبھی جناب عثمان کو قتل کروایا اور کبھی مولا علی کو قتل کرنے کے لیے جنگ جمل کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آیا حلال کام کیا یا حرام کام کیا؟ اور جب یہ قتل عام کا بازار گرم کر ہی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے تقوی اختیار کرے گی اور کھلم کھلا گناہ نہیں کرے گی اور گھر سے باہر نہیں نکلے گی، وہ آخرت میں میری زوجہ ہوگی، اور جو تقوی اختیار نہیں کرے گی اور گناہ کرے گی کھلم کھلا قتل عام سے اور مولا امیر المؤمنین سے، جنگ سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے، اور جو گھر سے نکلیں گی وہ میری آخرت میں زوجہ نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔